بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ 78 سال گزر گئے پاکستان کو بنے، پھر ہم ایٹمی طاقت بھی بنے اور دنیا کا چوتھا بڑا نوجوان ملک بھی ہے۔ قدرتی وسائل بھی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی ہیں، پھر آخر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے پاکستان میں حکمران طبقے نے اپنی جیبیں بھری، عوام کا پیسہ لوٹا، سڑکیں، ہسپتال، سکول سب کاغذ پر بنے، زمین پر صرف کرپشن ہوئی، عوام کو خواب بیچے گئے مگر خزانے خالی ہوتے گئے۔ پاکستان میں ادارے اپنی حدود میں نہیں رہے، سول حکومت ہو یا فوج، عدلیہ ہو یا بیوروکریسی، اکثر ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے رہے۔ ترقی تب ہوتی ہے جب ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں نہ کہ ٹکرائیں۔ آئے دن حکومتیں گرتی رہیں، وزیر اعظم کبھی 5 سال پورے نہ کر سکا، نہ پالیسیوں میں تسلسل رہا نہ ویژن میں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تعلیم پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، ہم نے تعلیم کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی۔ آج بھی لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں، نہ سائنسی ترقی، نہ ریسرچ، نہ انوینشن۔ لسانی، مذہبی، فرقہ وارانہ بنیادوں پر عوام کو بانٹا گیا، قوم بننے کے بجائے ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب قوم ایک نہ ہو تو منزلیں دھندلا جاتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھا، IMF کیا کرے گا، امریکہ کیا کہے گا، اپنی خودداری کو گروی رکھا، اپنے فیصلے خود نہیں کیے، میڈیا کو آزادانہ صحافت کی بجائے مخصوص بیانیہ بیچنے کا ذریعہ بنایا گیا، نوجوانوں کو شعور کی بجائے شور و غل میں الجھا دیا گیا۔ پھر ان اندھیروں میں ایک عوامی لیڈر ابھرا جس نے نہ صرف پاکستان کے عوام کو خواب دکھائے بلکہ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے لڑا، مشکلوں کو جھیلا، قید ہوا اور پھر بھی جھکا نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کوئی عام سیاست دان نہیں، وہ ایک تحریک کا نام ہے، کرپشن کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن۔ جب ہر طرف مایوسی تھی تو وہ آیا اور کہا نیا پاکستان بنے گا۔ لوگ ہنسے، مذاق اڑایا گیا، مگر ایک کرکٹر جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، جس نے شوکت خانم بنایا، جس نے نوجوانوں کو سیاست کا شعور دیا، وہ آخرکار عوام کے دلوں میں گر کر گیا۔ آج عمران خان جیل میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے چوروں کا احتساب کیا، کیونکہ اس نے طاقتوروں کو للکارا، کیونکہ اس نے قوم کو جگایا۔ آج ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کی آواز آج بھی گونج رہی ہے، عدالتی کمروں میں، اسمبلیوں کے باہر اور ہر پاکستانی کے دل میں۔ مجھے قید کر سکتے ہو، میری آواز نہیں۔ اڈیالہ جیل میں وہ آج بھی بیٹھ کر عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے۔ یہ قربانی کوئی عام انسان نہیں دیتا، یہ قائد دیتا ہے، وہی جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے۔ عمران خان کو میڈیا سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی، ٹی وی سے، اخبارات سے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگیں، مگر کیا ہوا؟ قوم نے موبائل اٹھایا، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ عمران خان کا نام مٹا سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ اب ایک فرد نہیں، وہ سوچ بن چکا ہے، وہ تحریک بن چکا ہے، وہ قوم کا مستقبل بن چکا ہے۔ کیونکہ خان بتاتا ہے کہ پاکستان غلام نہیں، آزاد ملک ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاکستانیوں، تمہارے حقوق تم خود مانگو۔ وہ ہمیں ہماری طاقت کا احساس دلاتا ہے، وہ ہمیں خودداری، خود انحصاری اور اصول کا سبق دیتا ہے۔ اسے ہٹانا صرف ایک شخص کو ہٹانا نہیں، یہ ایک پوری نسل کی امید کو ختم کرنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان اکیلا نہیں، عمران خان ہم سب میں ہے۔ اگر اب ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اس جدوجہد کو ہم نے ہی کامیاب بنانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اپنے دوستوں کو جگائیں اور وہ روشنی بنے جسے کوئی جیل، کوئی سازش، کوئی طاقت بجھا نہ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھ کے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔